अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे अली की शहादत के बारे में कि कैसे सजदे की हालत में नमाजियों के अंदर छुपकर अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम ने आपके सर पर जहर आलूद तलवार से वार किया। अली से प्यार करने वाले नीचे कमेंट में सलाम या अली लिख दें, शुक्रिया। नाजरीन, 19 रमजान की रात जैसे ही आप मस्जिद कूफा में पहुंचे, जो इंसान मस्जिद में सोए हुए थे उनको आपने जगाया। उन्हीं में आपका कातिल अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम भी था। जैसे ही इमाम अलैहिस्सलाम ने उसको देखा तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फजर के वक्त अल्लाह के घर में सोना अल्लाह को पसंद नहीं, उठो और अपने फेल को इंजाम दो। ये कहकर आप मेहराब की तरफ रवाना हुए और अजान देने लगे। आपकी आखिरी अजान जैसे ही कूफा की गलियों में गूंजी तो एक कोहराम बरपा हो गया। हर कोई रोने लगा कि आज आसमान का रुख कुछ अजीब लग रहा है। इमाम अली अलैहिस्सलाम बादे अजान जैसे ही अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद में पहुंचे, क़याम किया, रुकू किया, सजदे में गए तो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम जो अपने साथ एक तलवार छुपा कर आया था, जो जहर में डूबी हुई थी, आप जैसे ही सजदे में गए उस मलून ने सजदे की हालत में ऊपर से वार कर दिया। जैसे ही आपके सर पर उस ज़र्ब का लगना था, आपने फरमाया, काबा के रब की कसम, आज ये अली कामयाब हो गया। मस्जिद में कोहराम बरपा हो गया। आपके सर के खून से मस्जिद का मेहराब रंगीन हो गया, आसमान सुर्ख हो गया, नमाजी सर पीटने लगे। अल्लाहु अकबर। इतनी देर में आपके चाहने वालों ने आपके कातिल को पकड़ा और आपकी तरफ लेकर आए, और कोई आपका चाहने वाला आपको जख्मी देखकर शहद का शरबत लेकर आया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपने कातिल को देखा कि इसके चेहरे पर मौत का डर है, तो जो चाहने वाला इमाम अली के लिए शहद का शरबत लेकर आया था, आपने उस चाहने वाले से कहा, ऐ मुझसे प्यार करने वाले, ये शरबत मेरे कातिल को पिला दो, क्योंकि उसके चेहरे का डर बताता है कि इस शरबत को मुझसे ज्यादा उसको जरूरत है। और फरमाने लगे कि कोई भी मेरे कातिल के साथ बदसलूकी ना करे। अगर मैं इस ज़र्ब की वजह से शहीद हो जाऊं तो इसको भी सिर्फ एक ही ज़र्ब लगाना। अगर एक ज़र्ब से ये बच जाए तो उसको आज़ाद कर देना। अगर एक ज़र्ब से ये मर जाए तो मेरे कातिल के जिस्म की बेहुरमती न करना, इसका गुस्लो कफन का एहतमाम करना, इसके जिस्म के हिस्से को ना काटना, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है कि अल्लाह ऐसे इंसान पर लानत करता है जो मरे हुए इंसान के जिस्म के हिस्से काट कर उसकी तौहीन करती हैं। फिर आप फरमाने लगे, हसन आओ नमाज पढ़ाओ। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने नमाज फजर पढ़ाई और फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम को अपने घर की तरफ लेकर जाने लगे। आपके खून से आपकी मुकद्दस सफेद दाढ़ी खून से तर हो गई और जहर में डूबी हुई तलवार का जहर आपके जिस्म में फैलने लगा था।
امام علی علیہ السلام جیسے ہی اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اپنے گھر کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا، عباس، حسن، حسین، میرے چاہنے والوں کو کہو کہ یہیں سے واپس چلے جائیں، کیونکہ میری ضرب لگنے کی خبر میرے گھر پہنچ چکی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی رونے کی آواز میرے چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچے۔ تمام صالحین کو اپنے اپنے گھروں کے لیے واپس پلٹا دیا گیا۔ امام علی علیہ السلام جیسے ہی گھر پہنچے تو بی بی زینب اور ام کلثوم رونے لگی۔ گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ کے ہر فیصلے میں مصلحت ہوتی ہے۔ جب آپ بستر بیماری پر آئے، جب طبیب نے دیکھا تو روتے ہوئے فرمانے لگے کہ امام علیہ السلام کے جسم مبارک میں زہر پھیل چکا ہے، جتنا ہو سکے امام علی علیہ السلام کو دودھ پلایا جائے۔ یہی بات جیسے ہی کوفہ کی گلیوں تک پہنچی تو معصوم بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ لیے امام علی علیہ السلام کے دروازے تک پہنچے تو کہنے لگے، یا حسن، یا حسین، ہمارے امام کو ہمارے حصے کا دودھ پلائیں۔ ہم ایک مرتبہ یتیم ہو چکے ہیں، دوسری مرتبہ نہیں ہونا چاہتے۔ آپ بستر بیماری پر بھی اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ جیسے ہی 19 کا دن گزرا اور 20 رمضان کی رات آئی، آپ نے فرمایا کہ اب میرے حجرے میں کوئی بھی نہ آئے، کیونکہ اس دنیا کے جنات میری زیارت کو آئیں گے۔ جب 20 رمضان کا دن طلوع ہوا تو آپ نے فرمایا، حسن، جاؤ میرے چاہنے والوں کو بلاؤ۔ جیسے ہی آپ کے چاہنے والے آپ کے قریب پہنچے، انہوں نے امام علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھا، پورے جسم میں زہر پھیلنے کی وجہ سے سرد ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا، پوچھو، آج بھی علی تمہارے ساتھ ہے؟ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں، پوچھ لو، کیونکہ جب تم مجھے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاؤ گے تو بار بار پچھتاؤ گے کہ کاش کچھ اور پوچھ لیتے۔ آپ کے عقیدت مند رونے لگے۔ کسی نے آپ سے سوال کیا، کسی نے آپ سے جواب لیا، کوئی صرف آپ کی زیارت کرتا رہا۔ جب سارے لوگ چلے گئے تو پھر آپ نے فرمایا، حسن، ہمارے پورے خاندان کو جمع کرو۔ جب سارے خاندان کے افراد جمع ہو گئے، آپ فرمانے لگے، اب اس خاندان کا وارث حسن ابن علی ہے، جو حسن کہے وہ سب ماننا۔ اور امام علی نے فرمایا، اے میرے بیٹے حسن، اپنے نانا کی صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا۔ جہاں تک ہو سکے انسانوں میں امن اور محبت کا خیال رکھنا، تاکہ انسانوں کا خون نہ بہے۔ پھر آپ نے فرمایا، حسن، حسین، میری شہادت کے بعد میرے جنازے کی، میری قبر کی کسی کو خبر نہ دینا۔ میرا جنازہ اونٹنی پر رکھ دینا، پیچھے سے حسن حسین تم اٹھانا، آگے سے جبرائیل و میکائیل اٹھائیں گے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اللہ کے دین کے دشمن میری شہادت کے بعد یہ چاہیں گے کہ اس علی کی قبر کو کھود کر علی کے جنازے کی توہین کریں۔ میری قبر پہلے سے بنی ہوگی، جہاں وہ اونٹنی رک جائے وہاں ایک قبر بنی ہوگی، وہاں مجھے دفن کر دینا، اور یہ بات کسی کو بھی نہ بتانا، تب تک جب تک اللہ خود ظاہر کرے۔
پھر آپ نے عباس کو بلایا اور فرمانے لگے میں نے تمہیں اللہ سے کرب و بلا کے لیے مانگا تھا، تو حسین کا محافظ ہے، جو حسین کہے وہ تمہیں کرنا ہے۔ اور پھر اپنے بیٹے حسین کو بلایا اور فرمانے لگے حسین، تمہاری شہادت کی خبر تمہارے نانا نے تو تمہاری پیدائش کے وقت ہی سنا دی تھی۔ حسین تمہیں کرب و بلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کیا جائے گا، تمہارے بچوں کو بھائیوں کو تمہارے سامنے ہی مارا جائے گا، حسین تمہاری لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، تمہاری شہادت کے بعد میری بیٹیوں کو، تمہاری بہنوں کو، ہمارے گھر کی عورتوں کو اسی کوفہ و شام میں پھرایا جائے گا، ان کو پتھر مارے جائیں گے۔ حسین جب تمہارا آخری وقت ہو اور الوداع کہنے کے لیے خیمے میں آؤ تو اپنی بہنوں کے بازو چوم کر یہ کہنا کہ بابا نے کہا تھا کہ اسلام کے لیے ہر غم سہنا اور اسلام کے پرچم کو ہمیشہ بلند رکھنا، ہر موڑ پہ اللہ کے رسول کی نبوت کی گواہی دینا۔ بس اتنی دیر میں آپ فرمانے لگے سلام ہو یا رسول اللہ۔ اتنے میں آپ کے گھر میں کوہرام برپا ہو گیا، سب فرمانے لگے یا علی، کیا ہمارے پاس رسول پاک ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اللہ کے رسول اور تمہاری ماں فاطمہ الزہرا مجھے لینے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر اپنی مبارک آنکھیں بند کر دیں اور گھر میں ماتم کی صدائیں بلند ہو گئیں اور یوں حسین یتیم ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے جنازے میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا گیا۔ آپ کا جنازہ پیچھے سے حسن و حسین نے جیسے ہی اٹھایا تو آگے سے جبریل و میکائیل اٹھانے لگے اور ایک نورانی اونٹنی پر سوار کر دیا۔ حسن حسین جبرائیل و میکائیل کے علاوہ کسی کو بھی خبر تک نہ ہوئی، خاموشی سے اس اونٹنی کے پیچھے چل ہی رہے تھے کہ جیسے ہی کوفے سے تھوڑا سا آگے گئے تو ایک چمکیلے پتھر پر وہ اونٹنی رک گئی۔ اس پتھر کو ہٹایا گیا تو وہاں ایک قبر پہلے سے ہی بنی ہوئی تھی اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے بنائی ہے، اللہ کے ولی کے لیے جس کے صدقے میں کشتی کو نجات ملی۔ سلام ہو شیر خدا، اللہ کے ولی، اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والے، اللہ کے گھر میں شہید ہونے والے مومنوں کے امیر علی ابن ابی طالب۔